آپ کو قرآن مجید میں 5 وقت کی نمازوں کے نام کہیں نظر آئے؟ 5 وقت کی نمازوں کے نام، آپ کو نماز کے فرائض 7 فرائض نظر آئے قرآن مجید میں؟ آپ 2 سجدے کرتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، آپ کو قرآن میں نظر آیا؟ یہ کس نے بتایا تھا؟ علماء کرام نے آپ کو بتایا تھا۔ علماء کرام نے بتایا نمازیں 5 وقت کی ہیں۔ علماء کرام نے بتایا کہ فرائض 14 ہیں اور ایک روایت کے مطابق 13 فرائض ہیں۔ علماء کرام نے بتایا ناک پہ پانی ڈالنا سنت ہے، ناک پہ پانی ڈالے بغیر فرض نماز میں شرکت نہ کرنا۔ کہ فرض نماز جاری، ارے رکعت جاری، رکعت جاری تو سنت چھوڑ دی، سنت چھوڑ کر کے فرض پورا نہیں ہوگا۔ یاد رکھے فرض ہیں کتنے؟ 3 گنا زیادہ سنتیں ہیں۔ وضو میں فرائض کتنے؟ 4۔ منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، 4 فرائض ہیں وضو میں۔ سنتیں کتنی ہیں؟ 4 چوک 16، 18 سنتیں ہیں، 4 گنا زیادہ سنتیں ہیں۔ غسل میں فرائض کتنے ہیں؟ 3۔ سنتیں کتنی ہیں؟ 14، 3 چوک 12، پھر 4 گنا زیادہ سنتیں لگی ہیں۔ نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ 7۔ سنتیں کتنی ہیں؟ 51، 7 7 49، 7 گنا سنتیں ہیں نماز میں۔ سنتیں کتنی ہیں؟ 7 گنا زیادہ ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے سنت کا علم حاصل کیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لکھا کہ وہ امام الانبیاء ہیں ہماری نبی۔ معراج شریف کی شب میں 1,23,999 انبیاء مرسلین کو باقاعدہ نماز پڑھانے والے ہمارے آقا۔ سیرت کی جب کتاب نہیں پڑھیں گے تو ہمیں واقعات کا علم نہیں ہو پائے گا۔ یہ جلسے ہوتے اس لیے ہیں کہ دینی معلومات کا علم حاصل ہو جائے، مدرسوں کی اہمیت سامنے آ جائے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اساتذہ کرام کیا پڑھا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اوصاف اور کمالات اور یہ خوبیاں باقاعدہ مدرسے کی آپ کے سامنے آ جائیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا معراج کی شب میں نبیوں کی امامت کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی۔ اب آپ لوگ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، شان رسول بیان ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی۔ گدری جیسے گاؤں کے اندر باقاعدہ طور پر سیرت مصطفیٰ بیان ہو رہی، سبحان اللہ کہہ دیجئے شان رسول میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے مدنی آقا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، مہتاب نبوت ہمارے نبی، آفتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی۔ مدینے کی میں عرض کر دوں آپ سے رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی۔ جب تک آپ لوگ سبحان اللہ شان رسول میں نہیں کہیں گے یہ موضوع بدلے گا نہیں، الفاظ آتے جائیں گے شان رسول میں۔ یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا قرآن مجید میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے ہمیشہ نبی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خالی ایک دن کی اذان میں، ایک دن کی اذانوں میں میں عرض کر دوں آپ سے 1,45,00,000 اذانوں میں 2,90,00,000 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا جا رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت نہیں یہ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ تو کہتے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، سرکار مدینہ ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، غریبوں کے ہمدم ہمارے نبی، غریبوں کے ہمدم ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاج
تاجدار ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، حضور سید الابرار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، مسکینوں کے غم خوار ہمارے نبی، مسکینوں کے غم خوار ہمارے نبی، خیر الانام ہمارے نبی، خیر الانام ہمارے نبی، رحمت للعالمین ہمارے نبی، شفیع المذنبین ہمارے نبی، سید الاولین ہمارے نبی، سید المتقین ہمارے نبی، سید الاولین ہمارے نبی، سید المتقین ہمارے نبی، سید المحدثین ہمارے نبی، سید المحدثین ہمارے نبی، سید النبیین ہمارے نبی، اور میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی بخشش و شفاعت کرانے والے ہمارے نبی۔ تو نبی بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے۔ ابا آدم علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین آئے، بارگاہ آدم میں کتنی مرتبہ جبریل امین آئے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے 10 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین کتنی مرتبہ آئے؟ 12 مرتبہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ 104 مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت پاک میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ 42 مرتبہ۔ مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین کتنی مرتبہ آئے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، سبحان اللہ کہیے تو تعداد بتاؤں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین 100 مرتبہ نہیں آئے، 200 مرتبہ نہیں آئے، اور سبحان اللہ کہتے بھی جائیے 500 بار نہیں آئے، 1000 بار نہیں آئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں تحریر ہے، یہ تحقیق ان کی ہے، 1000 بار نہیں آئے، 2000 بار نہیں آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین 5000 بار نہیں آئے، 10,000 بار نہیں آئے، 15,000 بار نہیں آئے، 20,000 بار نہیں آئے۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا میں تعداد بڑھاتا جاؤں گا اور صحیح تعداد پیش کروں گا۔ 21,000 بار نہیں آئے، 22,000 بار نہیں آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں سدرۃ المنتہا سے جبریل امین 24,000 بار آئے، 24,000 بار جبریل امین آئے۔ بارگاہ رسول میں کتنی مرتبہ؟ 24,000 بار۔ کس نے لکھا؟ 400 سال پہلے بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے کے جید عالم شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں عرض کرتا ہوں نہیں پڑھیں گے حوالہ نہیں آئے گا، حوالہ نہیں آئے گا۔ جس طرح کھانا بغیر نمک کے ذائقے دار نہیں ہو سکتا، ویسی بغیر حوالے کے بیان بھی کیسے مؤثر ہوگا؟ ایک بات کہیے مگر حوالے کے ساتھ کہیے۔ اب میں نے آپ سے کہا سیتامڑھی ضلع 2185 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، یہ بغیر پڑھے ہم بتا دیں گے؟ ہزاروں کے مجموعے میں بغیر پڑھے بتا دیں گے؟ سیتامڑھی ضلع میں گاؤں کتنے؟ 845۔ کتنے؟ 845 گاؤں، اسی میں ددری 4 حرفی۔ یہ ہم ایسی بتا دیں گے، ہم ایسی بتا دیں گے، بغیر پڑھے بتا دیں گے۔ بخاری شریف میں 7,275 حدیثیں، مسلم شریف میں 7,425 حدیثیں، ابو داؤد شریف میں 3,800 حدیثیں ہیں۔ یہ ایسی بتا دیں گے؟ مسند امام احمد میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام احمد میں 30,000 روایات ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں 21,000 حدیثیں ہیں باقاعدہ، ایسی بتا دیں گے بغیر پڑھے؟ ددری تاریخی علاقہ، صدری 4 حرف، جو صدری پہنتے اس میں بھی 4 حروف، ددری اس میں بھی 4 حروف، بدری میدان بدر میں صحابہ کرام تشریف لائے، بدری اس میں بھی 4 حروف، 4 کی نسبت حاصل ہے اس گاؤں کو، اور 4 کا عدد کتنا مبارک ہے آپ جانتے ہیں۔ خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، قاضی الحاجات، خلاق عالم، رزاق مخلوقات، الہ العالمین، احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی لکھیے اللہ۔ اللہ میں کتنے حروف؟ 4 ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 4 حروف۔ ہمارے اکابر تو برکتیں دیکھتے ہیں، برکتیں تلاش کرتے ہیں، برکت۔ 17 کا عدد کتنا مبارک ہے؟ 4 پہ بھی بات کریں گے، یاد دلا دیجیے گا۔ 17 کا عدد کتنا مبارک ہے؟ ابھی غور کیا 17 کا عدد کتنا مبارک ہے؟ ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں امام صاحب کتنی رکعت پڑھاتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعت فرض؟ کہیے 17۔ 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت فرض، 2 رکعت نماز فجر کی، 4 رکعت نماز ظہر، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض۔ اس کو there are 17 رکعت in a day in 5 time نماز۔ 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت فرض ہو گئی۔ اور 5 وقت کی نمازوں کے نام لکھیے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سالک زماں صوفی دورہ عزت مآب علی جناب
حضرت الحاج مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کیا مسجد میں اللہ نے ذہن اس طرف منعطف فرما دیا. نظام الاوقات جو مسجد میں نمازوں کے وقت بتاتا ہے، جو چارٹ جو بورڈ وہ میں نے دیکھا. پانچوں وقت کی نمازوں کے نام دیکھیے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. عصر نہیں، عصر. ظہر نہیں، ظہر پیچھے، پیچھے. دوپہر گزرنے کے بعد اس کے پیچھے نماز آتی ہے. وضو نہیں کہیے گا، وضو نہیں، وضو. صحیح تلفظ کے وضو، واو کے پیش. وضو تو اس لوٹے کو بولیں گے جس میں پانی ہے، ظرف ہے. وضو ظرف ہے. بدنی لوٹا، بھگونا جس میں پانی، وہ وضو ہے. اور جو وضو کریں گے آپ، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ وضو کہلاتا ہے. وضو. ترجمہ نہیں، ترجمہ نہیں، ترجمہ. کیا ترجمہ؟ ایسی سیرت کی کتاب آپ ایک نام پڑھتے ہیں، صوبیہ. ارے بھیا صوبیہ نہیں، سویبہ، ابو لہب کی باندھی، جس نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی خبر ابو لہب کو دی تھی، اور ابو لہب نے خوشی میں اس باندھی کو آزاد کر دیا تھا. وہ صوبیہ لوگوں نے پڑھ ڈالا اس کو. نقطے داہنے سے بائیں سویبہ، اس کو سویبہ، وہ صوبیہ نہیں سویبہ ہے. میں عرض کر دوں سیدہ بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حجش نہیں، جحش رضی اللہ عنہ. حبشہ کے بادشاہ کا نام بادشاہ اسہمہ نہیں، سواد حادور، صح نہیں، اصح نہیں، اسحمہ، بادشاہ اسحمہ. یہ تلفظ ان کا صحیح ہونا درست ضروری ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی میں کون سی بات سے تلفظ پہ آ گیا تھا؟ کون سی بات میں عرض کر رہا تھا؟ تلفظ کی بات کہاں سے چلی تھی؟ عصر. تو پانچوں وقت کی نماز، پانچوں وقت کی نمازوں کے نام دیکھیے آپ. یہاں پر دیکھیے مسجد کے اندر، دیکھیے لکھے میں فجر میں کتنے حروف؟ 3. ظہر میں کتنے؟ 17 کی عدد کی برکت بتا رہا ہوں. ایک دن میں 17 رکعت فرض، اور پانچوں وقت کی نمازوں کے حروف گنیے، وہ بھی 17. فجر میں حروف 3، ظہر میں حروف 3، عصر میں حروف 3، مغرب میں حروف 4، اور عشاء میں حروف 4، عشاء میں حروف 4. سب ملا کے دیکھیے 17 ہی حروف بنیں گے. یہ کسی نے بنایا ہے؟ یہ نمازوں کے نام ہمارے نبی نے بنائے، جناب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نمازوں کے نام بنائے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے. 17 کا عدد کتنا مبارک، 17 کا. آپ حیران ہو جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین کے نام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے حروف دیکھیے، ابو بکر کے حروف دیکھیے 6 ہیں باقاعدہ، عمر کے حروف 3 ہیں، عثمان کے حروف 5 ہیں، اور علی کے حروف 3 ہیں. یہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کے حروف کو جوڑیے، وہ بھی 17 کے 17 ہیں. کہیے سبحان اللہ. آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ شریف. یہ قرآن مجید کھولا، آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ شریف کی پہلی آیت پڑھی آپ نے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اس کے حروف دیکھیے، وہ بھی 17. کہیے سبحان اللہ. 17 کا عدد کتنا مبارک. آپ مسجد میں نے جہاں آج ماشاءاللہ چاروں وقت کی نماز ادا کی، 17. آج میرے دیکھے پنکھے لگے، پنکھے بھی 17 مولانا. آپ کی مسجد کے پنکھے بھی کیا کسی نے سوچ کے لگائے تھے؟ نہیں. ہمارے علماء کرام عدد کی برکت حاصل کرتے ہیں. تو عدد 4 کا عدد اتنا مبارک. ددری میں 4 حروف، اس سے ذہن ادھر چلا گیا. ماشاءاللہ اللہ کا نام لکھیے، اللہ کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام باقاعدہ کریم، اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4. اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے میں سورہ توبہ کے آخری رکوع میں ہمارے نبی کا نام بتایا، رحیم، رؤوف الرحیم. یہ نبی بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بہت رحم ہے، بڑی رحمت ہے ان کے مزاج میں. ہمارے نبی کو رحیم فرمایا اللہ نے قرآن مجید کے 11ویں سپارے میں. نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام خالق، خالق میں حروف 4. نبی کا نام ناطق، اس میں بھی حروف 4. مسجد لکھیے، اس میں حروف 4. مزار لکھیے، اس میں حروف 4. مکتب لکھیے، اس میں حروف 4. مکان لکھیے، مکان میں حروف 4. دکان میں حروف 4. قرآن لکھیے، قرآن شریف، قرآن مجید میں حروف 4. ہر جگہ اللہ کے نام پاک کی برکت ظاہر ہو رہی ہے. کہیے سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک محمد، حروف 4 ہیں، اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے. قرآن لکھیے، قرآن میں حروف 4. حدیث میں حروف 4. قرآن میں حروف 4. حدیث میں حروف 4. کتاب لکھیے، کتاب میں حروف 4. کتاب میں حروف 4. شباب میں حروف 4. جناب میں حروف 4. جناب میں حروف 4. میں عرض کر دوں آپ سے، نماز لکھیے، نماز میں حروف 4. نماز لکھیے، اردو میں 4 حروف آئیں گے. نماز میں حروف 4. رکوع میں حروف 4. سجدے میں حروف 4.
سلام میں حروف 4، سلام میں حروف 4، رکوع میں حروف 4، سجدے میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں اور آگے آپ بڑھ جائیے، شادی ہوئی، شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4۔ خالی مسکرائیے نہیں، سبحان اللہ بھی کہیے۔ شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4، شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4۔ آپ والد بنے، والد بنے، والد بنے، والد میں حروف 4، اماں میں حروف 4، والد میں حروف 4۔ اماں ہم نے کہا، والدہ نہیں کہا۔ والدہ میں 5 حروف ہیں، مولوی ہوش میں رہتا ہے چاہے وہ کتنی رفتار میں بیان کرے۔ والدہ نہیں کہا میں نے، والدہ میں حروف 5 ہیں، والد میں باقاعدہ حروف 4 ہیں، اماں میں حروف 4 ہیں۔ والد میں حروف 4، والد میں حروف 4، اماں میں حروف 4، بیٹے میں حروف 4، بیٹی میں حروف، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ بیٹا بیٹی بھی باقاعدہ دیکھ لیے، اللہ کے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اللہ نے بیٹا بیٹی عطا فرمایا۔ بیٹے میں حروف 4، بیٹی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4، بیوی۔ ایک شوہر بیوی میں ناراضگی تھی، مجھے آ کے بتایا، کہنے لگے ہماری اہلیہ ناراض رہتی ہیں، خفا رہتی ہیں۔ میں نے کہہ دیا دیکھو ناراض مت ہو، ہمارے تمہارے حروف اللہ نے جب ایک کر دیے تو ہم تم کیوں نہیں ایک ہیں؟ ہماری شادی ہوئی اس میں حروف 4، ہمارا نکاح ہوا اس میں حروف 4۔ شادی میں زردہ پکا تھا، زردے میں حروف 4۔ میں نے ان سے عرض کیا شادی میں زردہ تھا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا زردے میں حروف 4۔ سالن تھا؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا سالن میں حروف 4۔ روٹی بھی ہوگی؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا روٹی میں حروف 4۔ قیمہ، قیمے میں حروف 4۔ کباب میں حروف 4۔ پلیٹ میں کھانا کھایا، پلیٹ میں حروف 4۔ دسترخوان بچھایا تھا؟ کہنے لگے جی ہاں جی ہاں۔ میں نے کہا دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4، بیگم میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4۔ ہماری جب ہر چیز ایک اللہ نے بنا دی تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ دوسرے دن آ کے بڑی خوشی کے ساتھ کہا حضرت ہماری بیوی بے تحاشا ہم سے محبت کرنے لگی۔ اب کیا کوئی اس کو دوا دی؟ کچھ نہیں۔ ایک چھوٹی سی حکمت کے تحت باقاعدہ میں عرض کروں، ایسی سبزی لکھیے، سبزی میں حروف 4، سبزی میں حروف 4، سبزی میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، پرول میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، پرول میں حروف 4۔ میں عرض کروں چاول کھاتے ہیں، چاول میں حروف 4، چاول میں حروف 4، چاول میں حروف 4۔ آپ کا صوبہ بہار، بہار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، پیار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، پیار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، بہار میں حروف 4، بہار میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ کے باقاعدہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیے آپ گھر میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، 4 کی برکت ہر طرف، 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں، 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے علم کی دنیا میں آئے۔ خالق کون ہمارا؟ اللہ۔ مالک کون ہمارا؟ اللہ۔ رازق کون ہمارا؟ اللہ۔ میں عرض کروں خالق کون؟ اللہ۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ اللہ کی توحید و وحدانیت میں مختصر سی بات برکت کے طور پہ آ جائے، آپ لوگ اب اللہ اللہ کہہ دیجئے، اللہ پاک کا ذکر آ رہا ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ۔ اچھا یہ ٹیوب لائٹیں کتنی جل رہی ہیں؟ کتنی؟ اب گنیں گے، اب گنیں گے، غور فرمائیں گے تو اب آپ گنیں گے۔ اور مولوی کا سب گنا گنایا رہتا ہے، 9 اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیے، اور 9 کی کاٹ ہو نہیں سکتی، 9 ہر حال میں قائم رہے گا دنیا میں، 9 ہر حال میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم العادات کی روشنی میں محمد کے عدد کتنے بنیں گے؟ 92 اکائی۔ ابھی آپ جب رخصت ہو گئے تو میں نے ذکر کیا تھا ماشاءاللہ جس منفرد انداز میں آپ نظامت فرماتے ہیں، علماء کرام کو شایان شان انداز میں پیش کرتے ہیں، اس حقیر و فقیر کے لیے آپ بہت ہی اعلیٰ ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جس کا میں قطعی حقدار نہیں۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایک نبی کو اللہ نے بھیج دیا تھا خالی۔ نبی نے پوچھا اللہ پاک کیا پیغام دوں بندوں کو؟ فرمایا میرے بندوں سے کہیے خاکساری اختیار کریں، ان کی ساری عاجزی جو آج ہے ہی نہیں میرے اندر، سب ہم کو سلام کریں، مسافر کے لیے خود بڑھیں، ہمیں دیکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ لا تقوم الاعاجم، آقا نے فرمایا اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ ہمارے نبی کو کھڑا ہونا پسند ہی نہیں ہے ہمارے نبی، اور ہم انتظار کرتے ہیں یہ دیکھ کے میں آیا ہوں محفل میں، میں مجلس میں آیا ہوں، میں ان کا پیر ہوں، میں ان کا استاد ہوں، یہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لا تقوم الاعاجم، اجمیوں کی طرف، ہاں غیر اختیاری طور پہ، بر بنائے محبت، بر بنائے عقیدت، ایسے ہی واجبات نہ سمجھ کر کے نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبی کو اللہ نے فرمایا جا کے کہہ دیے میرے بندوں سے ان کی ساری خاکساری عاجزی اختیار کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ،
وہ فرماتے ہیں چمن پر جرم عصیانم تو ای غفار یا اللہ، اے اللہ معین الدین مجرم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کیا کیسے کیسے ایمان افروز واقعات، کشف و کرامات آپ پڑھتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے لکھا، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا انتقال ہوا ماہ رمضان میں 1999 میں، انہوں نے تحریر فرمایا 1955 میں کتاب لکھی تاریخ دعوت و عزیمت۔ ابھی میں نے ایک بات کہی، جس طرح کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا ذائقے دار نہیں، بیان میں اگر حوالہ نہ آئے واقعہ کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں، موبائل میں دیکھیے ایک سے ایک وظیفے موبائل میں بتا رہے ہیں، ابھی پڑھیے ابھی امیر ہو جائیں گے، ابھی پڑھیے ابھی آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ یہ دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا تعلیم دی اس سلسلے میں؟ میں عرض کروں آپ سے، کوئی حوالہ نہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، پورے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کتاب کا نام تک نہیں۔ بھائی ظاہر ہے یہ واقعہ آپ نے کہیں تو پڑھا ہوگا، اس کتاب کا نام لیجئے۔ ابھی اسد اعظمی میاں نے جو نعتیہ کلام پڑھا، ہم ان شعراء کے نام پیش کر سکتے ہیں جن شعراء کا آپ نے کلام ماشاءاللہ پیش کیا، حوالہ جب تک نہیں ہوگا تو آپ پورے واقعات باقاعدہ بیان کر رہے ہیں، موبائل میں دیکھیں پورے واقعات، ایک کسی کتاب کا حوالہ تک نہیں۔ وظیفے دیکھیے، یہ پڑھیے ابھی کروڑ پتی، تین دن میں دیکھیے آپ کے دولت کی ریل پیل۔ ارے یہ دعوے کس لیے؟ یہ صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا؟ خیبر تک، جنگ خیبر جب تک ہو نہ گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک کھجور پہ گزارا کیا ہے، ایک کھجور پہ۔ ابھی فلسطین پہ نظم سنی، رلا دینے والی، اشکبار کر دینے والی، مناظر ناچ رہے تھے سب باقاعدہ صحابہ کرام، اور وظیفے دیکھ لیجیے موبائل پہ، فارغ بیٹھے، کوئی کام تو ہے نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ ہاں اگر اس کو ہم اس طریقے سے کر دیں گے، شارٹ میسج شارٹ ویڈیوز ڈال دیں گے، پیسہ ملنے لگے گا۔ پوچھئے ہمارا کوئی آفیشیل چینل ہے؟ میں اس کا دوں آپ سے، یوٹیوب بنانے والوں کو میں جانتا ہوں، تین دوست ہیں جنہوں نے اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا، امریکہ کے چارڈ ہارلے، تائیوان کے اسٹیو چین، جرمنی کے جاوید کریم، ان تینوں نے مل کر کے یوٹیوب لانچ کیا 2005 میں، باقاعدہ یوٹیوب آ گیا، آج 80 کروڑ ویڈیوز ہیں۔ میں اس کا دوں آفیشیل چینل کروڑوں میں ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا بنانے کا، ایک سے کم علم، جاہل، احمق، تلفظ، مخرج درست نہیں، جن کی زبان درست نہیں، بیٹھے ہوئے آرام سے انتظار، کہیں کوئی آپ کے ہوا چل گئی فوراً تازہ خبر لے کے آ گئے، وہاں عذاب آ گیا، وہاں عقاب آ گیا، وہاں عتاب آ گیا، لگتا ہے جبریل امین نے ان کو سب سے پہلے خبر دے دی۔ جبریل امین نے صحابہ کرام کے زمانے میں تعاون کا ایسا، یا اللہ تعاون امواس کا آپ حوالہ پڑھیے، 55,000 صحابہ کرام میں تابعین کرام 55,000 جا بحق ہوئے تھے، تعاون امواس۔ وہ کون سا عذاب تھا؟ توبہ توبہ معاذ اللہ، وہ تو نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ صحابہ ہیں، جن صحابہ کرام کی شان میں اللہ نے فرمایا اصحاب الجنتی، اے نبی یہ سب کے سب جنت والے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا۔ الحسنہ کا مطلب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے 800 سال پہلے مطلب بتایا، الحسنہ کا مطلب جنت، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ وہ صحابہ کرام تعاون امواس میں شہید ہو گئے تھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، عذاب کی خبر بڑی جلدی لگتی ہے، خود 5 وقت کے نمازی چھوڑیے، 2 وقت کے نمازی نہیں ہے، موبائل پوری رات دیکھ رہے ہیں، لیکن پتہ وہاں عذاب آیا تھا، جو بارش ہوئی وہ عذابی کے طور پر ہوئی ہے بارش، وہ ایسے وہ بارش نہیں ہوئی ہے باقاعدہ، وہ عذابی عذاب ہے۔ ہم چونکہ متقی و پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، رمضان شریف کے اندر جو مسجد خالی کی آج تک مسجد نہ بھری، اللہ تعالیٰ رمضانی عبادت کا شوق پورے سال بھر نصیب فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے موبائل کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائیے۔ باقی کبھی دعویٰ یہ نہ کیجیے گا یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، نہیں، سامنے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ پوری توجہ اسی پہ لگا دے گا، ارے مسلمان نے بتایا، داڑھی والے نے بتایا، ٹوپی والے نے بتایا، اس کے پڑھنے سے میرا یہ کام ہو جائے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا، وہاں تو منظور الہی پر ہے نا سارا معاملہ، نہ منظور ہوا۔ ایک حافظ صاحب 40 سال تراویح سناتے رہے، ایک دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ میرا اپنا مکان ہو جائے، 40 سال دعا کرتے رہے میرا مکان ہو جائے۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند۔ معاذ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، جن کا انتقال 1943 میں ہوا تھا۔ ایک شیخ الحدیث ہے مولانا محمد سلیم قاسمی صاحب دامت برکاتہم، کیرلا میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ان کا فون آیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ عجیب و غریب سوال ان سے کیا کہ سنا ہے کہ مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ کے والد کا نام نہیں ہے، ان کے والد کا نام نہیں۔ میں نے عرض کیا بغیر والد کے تو خالی ابا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے،
تو مفتی صاحب نے کہا جی ہاں وہ فوراً آپ مجھے بتائیے، وہ اس وقت کیرلا میں ماشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا منشی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ وہ والد تھے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے والد منشی عبدالحق، پیدائش 1863، انتقال 1943. دن منگل اور بدھ، سہشنبہ چہارشنبہ کی درمیانی شب. میں عرض کر دوں آپ سے جو آپ کے بعد جب حوالہ ہوگا تو آپ کی جیت رہے گی ہر مقام پر. میں عرض کر دوں ابھی میں نے عرض کیا کہ 4 کی برکتیں، ددری تک کے ہم پہنچے، ددری میں حروف 4 ہیں اور صدری پہنے بیٹھے، صدری میں حروف 4 ہیں، اور بدری صحابہ بدری میں حروف 4 ہیں باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے جو لوگ باقاعدہ بوشٹ پہنے اس میں بھی حروف 4 ہیں، جو ٹوپی پہنے بیٹھے اس میں بھی حروف 4 ہیں. اگر کسی میں 3 نکل آئے تو ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا زید پور بارہ بنکی میں، وہاں ہم پھلوں کے نام بتا رہے، 4 انار میں حروف 4، کیلے میں حروف 4 بتا رہے. میں نے عرض کہا امرود میں حروف 4 اور امرود میں حروف 5 ہیں. بیان میں ایک سے ایک حاضر دماغ ہوتا ہے. دسترخوان پہ آئے، کہیں گے حضرت وہ آپ نے کہا امرود میں حروف 4، تو کہنے لگے کہ اس میں تو حروف 5 ہیں. تو میں نے عرض کیا ہندی میں لکھیے امرود. اللہ نے دماغ میں بات ڈال دی. مناظرے میں عقل کی حاضری، کتابی دلیل بہت بعد میں، آخر میں کتابی دلیل پیش کیا دی. سب سے پہلے منطقی دلیل پیش کی جاتی ہے باقاعدہ. میں عرض کر دوں میں نے کہا ہندی میں لکھیے امرود. میں عرض کر دوں فوراً کہ جی ہاں یہ بہت عمدہ جواب ہے، یہ کسی کو بتانے کے لیے کام آئے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو بہرحال کتاب کا حوالہ ضروری، کتاب کی دنیا میں آپ آ جائیے. میں عرض کر رہا تھا خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. خالق بھی اللہ. آج نماز میں پڑھ رہا تھا امام صاحب کتنی مرتبہ کہتے ہیں، فجر کی نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے، ظہر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر امام صاحب پڑھتے ہیں. یہ سب گننے کی. ایک صاحب نے موبائل پہ ڈال دیا اذان کے اندر 1760 حروف، اذان میں 1760 حروف ڈال دیے. نہ ڈرے نہ خوف کھایا کہ اگر غلط حوالہ ہوا کوئی بے عزت کر دے، کوئی ذلیل کر دے تو کیا عالم ہوگا. ان کو اس بات کا ہوش نہیں ہوتا، کوئی خوشی ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ذلت کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ ڈرا کرتے ہیں کوئی حوالہ غلط تو نہیں ہو گیا. میں نے کہا بہار 94,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ہے. میں نے عرض کیا سیتا مڑھی ضلع ہے 2185 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. اسد میاں نے اپنے یہاں بلایا تھا، میں نے وہاں اعظم گڑھ کی لمبائی چوڑائی بتائی تھی. اگر کوئی حوالہ غلط ہو جائے، سامعین میں کیسے کہ جب پروفیسر، لیکچرر، ڈاکٹر، انجینئر، بھوگول کے ماہر، اتہاس کے ماہر ہوتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو پکڑ لیا تو کیا مقام رہ جائے گا. اسی شخص کو کفیل اشرف کو دارالعلوم دیوبند نے مورخ اسلام اسی بنیاد پہ بنا دیا جس کا مختصر سا علم یہ ہے. میں نے عرض کیا سیتا مڑھی کے اندر 845 گاؤں ہیں اور 400 نکلے، کیا مقام رہ جائے گا. مدرسہ اسلامیہ کے منتظمین حضرات سے کہا جائے گا آپ نے کس کو بلا دیا. سیتا مڑھی میں تو 400 گاؤں ہیں، وہ کہہ رہے 845. ملک ہندوستان کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ملک ہندوستان. اگر اتنا رقبہ نہ نکلے تو کیا مقام رہ جائے گا. میں نے عرض کیا قرآن مجید کے باقاعدہ یہ جو حافظ بنے ان کے سینے میں 86,700 الفاظ ہیں. اگر اتنے لفظ نہ نکلیں، الفاظ، حروف نہیں، حروف تو بہت زیادہ ہیں. قرآن مجید کے حروف 3,21,180 حروف ہیں. اگر یہ حروف اتنے نہ نکلیں تو کیا مقام رہ جائے گا ہمارا. آپ سیدھے کہیں گے جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو احمد آباد میں اسٹیج پر ہزار کے مجمع میں وکیل احناف کا لقب ایسی پیش کر دیا. آپ یہی تو کہیں گے، کیا سمجھا. اگر میں کہوں سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر میں حروف 42 ہیں، اس میں 43 حروف نکلیں، کیا مقام رہ جائے گا ہمارا. ہمارے علماء کرام کا کیا مقام رہ جائے گا جو مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں. میں عرض کر دوں اگر میں کہوں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس میں 71 حروف ہیں. اور سورۃ الناس من الجنۃ والناس قرآن شریف مکمل ہوتا ہے. من الجنۃ والناس کے اندر سورۃ الناس میں 80 حروف ہیں اور سورۃ الاخلاص شریف میں 47 حروف ہیں اور سورۃ العصر میں 68 حروف ہیں اور سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں. اور یہ حروف نہ نکلے تو کیسی ذلت ہوگی. ہماری نہیں، ہمارا کوئی مقام ہمارے اکابر کی ہوگی. جن لوگوں نے مورخ اسلام کا قولی اعزاز نہیں، تحریر زندہ رہتی، تحریری اعزاز مجھے پیش کیا باقاعدہ. مولانا سفیان قاسمی دامت برکاتہم محتمی دارالعلوم وقت دیوبند تشریف فرما. کیا مقام رہ جائے گا ہمارے اکابر کا کہ انہوں نے پرکھا نہیں، سمجھا نہیں. دارالعلوم نہیں پرکھیں گے، ان کی نگاہیں
ان کی نگاہیں میں عرض کر دوں آپ، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی نگاہ بلند، اس کا دل نواز۔ اقبال کہتا ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شوق میری لے میں ہے، شوق میری لے میں ہے، آج شوق ختم ہو گیا، موبائل میں ایسا جوجھے، سیرت رسول چھوٹ گئی، موبائل میں ایسا مشغول ہوئے، سیرت مصطفیٰ چھوٹ گئی، تفسیر قرآن چھوٹ گئی۔ کتنی کتابیں تفسیر قرآن، سامنے والا کہہ دے گا اس تفسیر میں یہ لکھا، آپ نے یہ کہا، تو آپ سے کہہ دیجئے گا، اگر آپ کو مطالعہ ہوگا آپ کہیے گا آپ نے ایک تفسیر پیش کی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مفسرین قرآن کے ذریعے، سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، تفسیر قرآن کی تعداد آ رہی ہے آپ کے سامنے، مفسرین قرآن نے قرآن مجید کی تفسیریں 2.5 لاکھ تفسیریں لکھ دی ہیں، سبحان اللہ کہیے، 2.5 لاکھ تفسیریں خالی باقاعدہ تفسیر قرآن کے عنوان پر ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے 2.5 لاکھ، میں عرض کر دوں آپ سے خالی فتاوی عالمگیری میں 6 لاکھ فتوے ہیں، 6 لاکھ فتوے ہیں، 6 لاکھ فتوے، خالی ایک فتوے کی کتاب میں 6 لاکھ فتوے ہیں، ٹوٹل فتووں کی تعداد کا اندازہ کر لیجیے کتنی ہوگی، اس کو کون پڑھے گا؟ برٹش لائبریری میں 15 کروڑ کتابیں رکھی ہیں، امریکہ کی واشنگٹن ڈی سی کے اندر لائبریری آف کانگریس میں 16 کروڑ، میں عرض کر دوں آپ سے 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ پٹنہ لائبریری ہم پہنچ نہیں پاتے، وہاں کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے شوق اپنے بچوں کو کتاب کا، اللہ نے قرآن شریف کو کتاب کہہ کے متعارف کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ لفظ کتاب قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ 67 مقام پر، صلاۃ نماز، دعا، صلاۃ کے معنی نماز، صلاۃ کے معنی دعا، توجہ کرنا، صلاۃ کے معنی توجہ کرنا، صلاۃ کا لفظ 67 مقام پر ہے، کتاب کا لفظ 228 مقام پر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں آپ کو کتاب والا بنانا چاہتا ہے۔ جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے، جس زمانے میں لوگ قلم کا استعمال نہیں جانتے تھے، اس زمانے میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما کر کے اس امت کو قلم والا بنا دیا، اس امت کو قلم والا بنا دیا۔ انگریزوں کے پاس جو قلم آیا ہے آپ کو معلوم ہے، ابھی 1543 میں باقاعدہ 1573 میں پہلی کتاب ان کی منظر عام پر آئی ہے۔ قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ تو قرآن والے آپ ہیں، ایمان والے آپ ہیں، بیان والے آپ ہیں، اخلاق والے آپ ہیں، کردار والے آپ ہیں، خدمت والے آپ ہیں۔ خالق کون؟ اللہ ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ۔ اللہ کی شان میں اللہ اللہ پڑھ دیجئے، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، نور بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان نہیں، ایسا نہیں، جب تک آپ اللہ اللہ نہیں کہیں گے ہم رکیں گے نہیں، اللہ اللہ جب تک نہیں کہیں گے۔ خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ یہ زمین کب سے ہے؟ انگریزوں کی تحقیق اگر آپ مانتے ہیں تو میں 4.5 ارب سال کا حوالہ دوں گا۔ انگریزوں کی تحقیق ہے 4.5 ارب سال پہلے زمین بنی۔ 4.5 ارب سال پہلے جب زمین نہیں تھی کون تھا؟ اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ مفسرین قرآن نے زمین کی عمر بتائی ہے 17 لاکھ سال۔ 17 لاکھ سال پہلے زمین نہیں تھی، اللہ تھا۔ سورج 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر باقاعدہ روشنی دے رہا ہے، 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی سے۔ سورج نہیں تھا، کون تھا؟ اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ جب زمین نہیں تھی تو اللہ تھا کہ نہیں؟ زمین سے اللہ کی توحید میں بات آ گئی، اللہ اللہ کہیے، پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا، بچوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے کون تھا؟ اتنی آہستہ اللہ۔ ہمارے جو پہلے پیر و مرشد تھے، مفتی اعظم مکہ پردیش مفتی عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرحمت کہ اللہ، اس طرح بولیے اللہ باواز بلند۔ اسی لیے میں عرض کر دوں آپ سے، کون تھا؟ کہیے اللہ۔ اللہ زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے کون؟
آواز نہیں آئی، اب لمبی اور روانی لمبی جائے گی. اب جب میں پوچھوں اللہ تو زور سے بولیے گا. مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فغا سے پہلے، کما سے پہلے، دکان سے پہلے، مکان سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے نہیں. نہیں آپ خالی ایسے ہی مسکرائیے نہیں، جب تک آپ بابا دے بلند اللہ نہیں کہیں گے ہم رکیں گے نہیں. بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے. ہنر سے یعنی ہاتھ نہ اٹھائیے، اللہ بابا دے بلند کہیے گا. ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، بہر سے پہلے، صدا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے، ضیا سے پہلے، وفا سے پہلے، ضیا سے پہلے، وفا سے پہلے، قلم سے پہلے، عجم سے پہلے، حرم سے پہلے کون؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو خوب اپنی توحید و وحدانیت بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن شریف پڑھنے والا بنائے، پانچوں وقت کا نمازی بنائے. اس گاؤں ددری کو ترقی نصیب فرمائے. مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم اشرف نگر کو خوب ترقیات سے ہم کنار فرمائے. آپ حضرات تعاون کیے بغیر نہ جائیے گا. یہ جو 32 حافظ قرآن ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ ان کا نصیب روشن فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، ان کو ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والا بنائے، انسانی سماج کی خدمت کرنے والا بنائے. ایک صاحب کا وہ سوال کیا تھا؟ ہاں مسجد اقصیٰ کی لمبائی چوڑائی انہوں نے دریافت کی تھی. 272 فٹ لمبائی ہے مسجد اقصیٰ شریف کی، 272 فٹ لمبائی ہے اور 184 فٹ اس کی باقاعدہ چوڑائی ہے. میں عرض کر دوں اور سب سے بھاری قرآن کے متعلق سب سے بھاری قرآن مجید روس کے شہر قازان، روس کا ایک شہر ہے قازان میں ایک مسجد ہے قل شریف، مسجد کا نام ہے قل شریف. وہاں دنیا کا سب سے بھاری قرآن رکھا ہوا ہے. اس قرآن کا وزن ہے 800 کلو گرام. 800 کلو گرام. نبی کے اب تذکرہ صحابہ سب کو اجازت دے دیجئے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے غم گسار صحابہ ہیں، نبی کے خدمت گزار صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ ہیں، نبی کے باوقار صحابہ ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر جینا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے. جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بار بار مغفرت فرمائے، بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. تمام مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرمائے. تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آپ کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.